أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. سورہ بنی اسرائیل کا آخری رکوع ہے. اس مبارک رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ایک مختصر سا واقعہ ہے، اور اسی طرح سے سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے تمام کے تمام مضامین کے اعادے کے ساتھ، اور آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت، صفات کے اندر بھی توحید، ذات کے اندر بھی توحید، دونوں چیزوں کا بیان ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات. اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جا بجا اللہ پاک اس واقعے کو دہراتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کئی پیراہوں میں آتا ہے. کبھی تو موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ اور مقابلہ جو فرعونیوں سے ہوا اس کو ذکر کیا جاتا ہے، کبھی موسیٰ علیہ السلام کی براہ راست بات چیت جو فرعون سے ہوئی ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے، کہیں موسیٰ علیہ السلام کا جو جادوگروں کے ساتھ مکالمہ ہوا اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور کسی موقع پر فرعونیوں کی جانب سے سخت آزمائشیں اور سختیوں کا ہونا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو صبر اور حوصلے کی تلقین کرنا، کہیں اس مضمون کو ذکر کیا جاتا ہے. اور پھر کہیں موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ جو مکالمہ ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، فرعون کے تباہ اور غرق ہونے کے بعد جو حالات پیش آئے بنی اسرائیل کے ساتھ، ان واقعات کو ذکر کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے مختلف پیراہے میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو کئی مختلف ٹکڑیوں کے اندر اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور ہر جگہ اس واقعے کا الگ مقصد ہوتا ہے. کبھی بھی یہ مت سمجھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پہلے پارے میں بھی بڑی کثرت سے آیا ہے، اور اس کے بعد چلتے چلتے بڑی تفصیل سے آگے اور صورتوں کے اندر تقریباً ہر پارے میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ہر پارے میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اور پھر بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف کے اندر، اور پھر اس کے بعد سورہ ہود کے اندر، یہ بہت تسلسل کے ساتھ یہ تذکرے آئے ہیں. اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں، پھر سورہ بنی اسرائیل کے بعد اس کے بعد سورہ طٰہٰ کے اندر بڑی تفصیل سے، کہف کے اندر بڑی تفصیل سے، پھر آخر میں سورہ شعراء کے اندر، پھر سورۃ القصص کے اندر بار بار اس واقعے کو دہرایا گیا. لیکن میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جس جگہ پر جو مقصودی اجزاء ہوتے ہیں واقعے کے، جو مقصودی باتیں ہوتی ہیں،
قرآن انہی مقصودی باتوں کو ذکر کرتا ہے اور باقی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکی دور کی آخری صورتوں میں سے ہے تقریباً، اور اب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کی تیاریاں ہونے والی ہیں، مدینہ طیبہ آپ تشریف لے گئے۔ یاد ہوگا سورت کے شروع میں بتایا تھا کہ وہاں پر بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا تھا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا کی، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ چونکہ رسول اللہ اب مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں گے، اور مدینہ طیبہ کے اندر جو آباد ہیں وہ یہود ہیں، اور ان یہود سے مکالمہ کرنے سے پہلے کچھ یہود کی تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے گی، اور وہ تاریخ ایسی صاف ستھری تاریخ کے احوال سنائے گی کہ جو یہود کے علاوہ اس دھرتی پر کوئی نہیں جانتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ تاریخی حالات سنائے تو ایک دم چوکنے ہوگی کہ یہ باتیں اس کو کیسے پتہ ہے۔ یہ اس لیے تھیں تاکہ انہیں یقین ہو کہ یہ اللہ کا رسول ہے، کہ ایک امی شخص ہے جس کے ہاں پڑھنے لکھنے کا کوئی ماحول نہیں تھا، اس ماحول میں یہ باتیں کہہ رہا ہے تو پتہ چلا کہ اس کے پاس کوئی اللہ کا علم آتا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اب اختتام میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے تھے ان معجزات کا یہاں تذکرہ ہے، چونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں گے، لہٰذا پہلے سے یہود کے کچھ احوال آپ کو سنا دیے گئے، اور ان احوال میں سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات دیے تھے ان معجزات کا تذکرہ بھی آ گیا۔ یہاں وہی تذکرہ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 بڑی بڑی نشانیاں عطا کی تھی معجزات کے طور پر، اور یہ نشانیاں آپ ذرا پوچھئے تو صحیح بنی اسرائیل سے، فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا نشانیاں ملی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نشانیاں پہلے بتلا دی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں وہ کیا ہے؟ عصا ایک نشانی ہے، دوسری ید بیضاء، ایک موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ نشانی عطا فرمائی، اور تیسری نشانی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اس گرہ کو دور فرما دیا جو بچپن میں موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر تھی، اور چوتھا اللہ پاک نے سمندر کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھاڑا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ساری پار ہوئی اور دشمن جو ہے وہ ڈوب گیا۔ اور اس کے بعد 5ویں طوفان جو آیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعونیوں کو بہت سمجھایا، نہ سمجھے تو اللہ پاک نے طوفان بھیجا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، یہ 5 نشانیاں تو ایک ہی آیت کے اندر ذکر ہے۔ طوفان پانی آتا اور وہ گھروں کے اندر بھر جاتا، پھر سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے درخواست کرتے کہ اے موسیٰ تو اللہ سے درخواست کر، لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اگر یہ پانی آپ کی دعا سے ہٹ جاتا ہے تو ہم آپ کے مطالبات پورے کریں گے۔ کیا مطالبات تھے موسیٰ علیہ السلام کے؟ ایک تو مجھے رسول مانو، اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور دوسرا بنی اسرائیل کو جو تم نے ظلم اور زیادتی میں مبتلا کر رکھا ہے ان کو آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، ہم آپ کے اقتدار کو، آپ کے اختیار کو ہم تسلیم کر لیں گے، اور نمبر 2 ہم بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ طوفان ہٹا پھر دوبارہ سرکشی میں آ گئے، پھر واپس اللہ نے دوسرا عذاب بھیجا ہے، جراد، ٹڈیوں کا عذاب۔ اتنی ٹڈیاں آ گئی، اس قدر دل کے دل ٹڈیوں کے آگے فصلیں ساری تباہ، کوئی شے کھانے کی نہ بچی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اگر یہ آپ کی دعا سے یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم تو بالکل اب تو ایمان لائیں گے اور آپ کا مطالبہ پورا کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی، پھر وہ مصیبت ٹل گئی، پھر دوبارہ ظلم اور زیادتی پر اتر آئے، پھر قمل، جوؤں کا عذاب مسلط ہوا۔ اس قدر جوئیں جسموں کے اندر پیدا ہوئی، کپڑوں کے اندر، گھروں کے اندر، کھانے کی چیزوں میں، پینے کی چیزوں میں جوئیں نظر آئے۔ اور بعض نے قنبل کا ترجمہ چچڑیوں سے کیا ہے، چھوٹی چھوٹی چچڑیاں گھر میں، چھوٹے چھوٹے کیڑے گھر، زندگی مشکل ہو گئی ان کی۔
پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعاؤں کی درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ عذاب ٹل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، وہ عذاب ٹل گیا۔ پھر اس کے بعد پھر سرکشی پر آئے، ضفادع، مینڈک کا عذاب اللہ نے مسلط کر دیا۔ اب ہر کھانے پینے کی شے کے اندر، چیز کے اندر مینڈک نکلتے، گلاس منہ کے قریب کریں تو اچھلتا ہوا کودتا ہوا مینڈک سامنے نکل آئے۔ کھانے کی چیزوں میں، پینے، بستر کے لیے کروٹ لے تو نیچے کئی مینڈک مرے ہوئے پڑے ہو۔ اس قدر گھناؤنا منظر ہو گیا کہ زندگی مشکل ہو گئی۔ اے موسیٰ تو دعا کر، اگر یہ مصیبت ہٹ گئی تو پھر ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی، پھر اس کے بعد انہوں نے ظلم اور زیادتی کی تو پھر اللہ نے دم، خون کا عذاب مسلط فرمایا۔ چیزوں کے اندر خون پیدا ہو جاتا تھا، ہانڈی میں خون پیدا ہو جاتا، گلاس پانی کا منہ کے قریب کرتے، صاف ڈالا ہے کچھ بھی نہیں تھا، قریب کیا منہ کے پینے کے لیے خون بن گیا۔ اللہ اکبر۔ جب نہ مانے تو پھر اللہ نے فرمایا فانتقمنا من الذین اجرموا، پھر ہم نے ان سے وہ انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم، اب ان کو ہم نے سمندر کے اندر ڈبویا۔ آخری جو بڑا والا عذاب آیا، اس لیے کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کا انہوں نے انکار کیا، بار بار جھٹلاتے ہیں۔ ایک عذاب پر دوسرا عذاب، پھر تیسرا عذاب، پھر چوتھا عذاب، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی۔ اس وقت بھی امت مسلمہ کے اندر اس قسم کے احوال و حالات آتے ہیں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ کبھی کس عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی طوفانی بارشیں آ جاتی ہیں اور ان بارشوں کی وجہ سے امت مسلمہ پریشانی اور اضطراب کی کیفیت میں ہوتی ہے، اور وہ مصیبت ہٹتی ہے تو پھر قحط سالی مسلط ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، وہ ہٹتی ہے تو پھر ظالم حکمران مسلط ہوتے ہیں، وہ چیز ہٹتی ہے تو کوئی وبائی امراض ایسی متوجہ ہو جاتی ہیں کہ سب کے سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح سے اللہ نے ان قوموں پر اس طرح سے پہ در پہ یہ نشانیاں اللہ پاک دکھاتا رہا تاکہ یہ سمجھے، اور یہ صاف صاف اللہ کا فیصلہ ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ کیا فرمایا؟ ہم یہ چھوٹے چھوٹے عذاب پہلے لاتے ہیں تاکہ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ کیا کریں؟ لوٹ کے آ جائیں، تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ کے آئیں۔ لیکن جب یہ نہیں لوٹتے تو پھر اس کے بعد بڑا عذاب اللہ مسلط کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے یہ انفرادی طور پر بھی ہو سکتا ہے، اجتماعی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ انفرادی طور پر ایک آدمی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا اور پکا اس نے عزم کر لیا کہ اس مصیبت سے میں نکلوں گا تو 100% میں اللہ کا بندہ بن جاؤں گا۔ جیسے ہی مصیبت سے نکلتا ہے پھر کفر اور شرک اور نافرمانی کرنے لگتا ہے، پھر اللہ کسی اور مصیبت میں جھگڑتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، بس آپ اب کی بار اگر میں ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا تو اب تو خوب اللہ کی بندگی کرو، پھر اللہ وہاں سے نکالتا ہے فلما نجاہم الی البر، اور جب پھر اللہ پاک مصیبت سے نکالتا ہے تو پھر شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ کبھی اس پر کوئی پریشانی اور غم اور مصیبت آئی ہی نہیں تھی، اس طرح سے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر بڑا عذاب آتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ قرآن مجید ہم سب کے لیے اس طرح سے یہ عبرت کی نشانیاں لے کے آتا ہے، سمجھنا چاہیے۔ اب ملاحظہ فرمائیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی ہیں 9 آیات، 9 نشانیاں، اور 9 نشانیاں میں بتا چکا ہوں، واضح 9 نشانیاں۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، اِذْ جَاءَهُمْ، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے نشانیاں لے کر، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، میرا خیال ہے کہ تو مجنون ہو گیا ہے، اس قسم کی جو باتیں کرتا ہے یہ تو مجنونانہ باتیں ہیں، اس لیے کہ اس ملک مصر کے اندر میرے اقتدار کے علاوہ کسی اور کا اقتدار ماننا اسی کا کام ہے جو پاگل ہوگا، جو مجنون ہوگا۔ طوطی بولتا ہے مصر کے اندر فرعون کا، اور ہر آدمی اس کی حکومت کے اندر جھکڑا ہوا ہے، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، اور خاندانوں سے چلی آ رہی ہے یہ حکومت، چلی آ رہی ہے آباء و اجداد سے حکومت چلی آ رہی ہے اس قوم کی۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہاں مجھے چھوڑ کر کوئی کسی اور کو مانے گا؟ کسی اور کا اقتدار کوئی کیسے تسلیم کرے گا؟ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض،
موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا لقد علمت، تو خوب جانتا ہے اور اچھی طرح سے تو سمجھ چکا ہے، ما انزل ہؤلاء، یہ جو نشانیاں اور معجزات مجھے دیے گئے ہیں، ان نشانیوں کو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہی اتار سکتا ہے، کوئی اور نہیں لا سکتا۔ تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، کیا یہ ساری نشانیاں تو دکھا سکتا ہے کہ ایک عصا اور لاٹھی پھینکی جائے اور وہ سانپ بن جائے؟ کیا تو یہ کر سکتا ہے؟ یا میرے ہاتھ سے روشنی کا نکلنا، کیا یہ کام تو کر سکتا ہے؟ اور یہ جراد اور قمل اور ضفادع، یہ جتنی بھی نشانیاں آئی ہیں تسلسل کے ساتھ، کیا ان نشانیوں کو تو زائل کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ میرے پروردگار نے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، اس اللہ نے دکھایا ہے۔ کس لیے؟ بصائر، اس لیے تاکہ بصیرت کا، سمجھنے کا سامان پیدا ہو، تمہاری سمجھ کا سامان پیدا ہو۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور اے فرعون میرا یہ خیال ہے کہ تو تباہی کی طرف جا رہا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ تو ہلاکت اور تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ، اس نے ٹھان لی، فَأَرَادَ، ارادہ کر لیا اس نے، فرعون نے، أَن يَسْتَفِزَّهُمْ، کہ بنی اسرائیل کو اس ارض مصر کے اندر بے چین کر دے، ان کی زندگی تنگ کر دے، تلخ کر دے زندگی۔ اس قدر اس ظالم نے زندگی تلخ کر دی، اس قدر زندگی تلخ کر دی کہ قتل ہی قتل ہو رہا، اور بندگی اور عبادت اللہ کی نہیں کرنے دے رہا، اور یہاں تک کہ گھروں کے اندر بنی اسرائیل کو محصور ہونا پڑا، محصور ہو کر اللہ کی بندگی گھر میں ہی کرتے تھے، عبادت خانوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اتنی پابندیاں لگ گئیں۔ پھر اللہ کا حکم آیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ بڑی عجیب باتیں ہیں۔ دیکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن ایک تو جھنجھوڑنے کے بعد، اچھی طرح سے کھرے اور کھوٹے میں فرق کے بعد، اور نمبر دو، اللہ کی مدد عمل پر آتی ہے۔ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں اور آپ صرف دعائیں مانگنے لگ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اب میں اس کے ضمن میں سورہ یونس کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، تاکہ یہ تفسیر آپ کو صحیح طرح سے سمجھ میں آئے کہ اللہ کی مدد آتی کیسے ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 84-83 نکالیں ذرا، 14ویں رکوع کے اندر ہے سورہ یونس، اس سے پیچھے ہے 11ویں پارے میں۔ مل گئی؟ اب دیکھیں ذرا، جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے میں ترجمہ کرتا جا رہا ہوں، آپ دیکھیں۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، موسیٰ علیہ السلام پر چند جوانوں کے علاوہ کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، اور سب کے سب کو فرعون کا اور اس کے حکام کا ڈر تھا کہ کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر لے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور ارض مصر کے اندر فرعون سب سے بڑا حاکم اور متکبر انسان تھا۔ وَإِنَّهُ كَانَ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، وَإِنَّهُ لَمِنَ، اور سزا دینے میں حد سے تجاوز کر جاتا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، تیرے آنے سے پہلے بھی یہی حالات تھے، فرعون کی ظلم کی چکی میں ہم پستے رہے، تیرے آنے کے بعد بھی وہی حالات ہوئے، تو کیا فائدہ ہوا؟ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا جواب، وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا، اسی پر بھروسہ کرو۔
ان کنتم مسلمین، اگر تم اعمال کرنا چاہتے ہو، فقالوا، سب نے کہا، علی اللہ توکلنا، ہم نے بھروسہ کیا اللہ پر، اور پھر دعا مانگی، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اے اللہ ظالموں کے سامنے ہمیں تختہ مشق نہ بنانا، یعنی ان کو ہمارے اوپر ایسا اختیار نہ دے کہ ہمیں ستانے لگ جائیں، ونجنا برحمتک، اے اللہ اپنے رحمت کے ذریعے سے ان کافروں سے ہمیں نجات دے، یعنی فرعون کو تو تباہ اور برباد کر دے۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے ایمان کا اظہار کیا، کس نے؟ بنی اسرائیل نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر اللہ سے دعا مانگی۔ اب دعا کے بعد اگلی آیات کو سنیے گا، دعا قبول کیسے ہوتی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کی طرف، أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ آپ اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر شہر، مصر کے اندر گھر متعین کرو، نماز کے لیے گھروں کے اندر ہی گھر متعین کرو، جگہ متعین کرو، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کا رخ قبلے کی جانب کر لو، یا اپنے گھروں کو سجدہ گاہ بنا لو، یعنی وہاں ہی سجدہ کرو گھروں کے اندر۔ لیکن کیسے مدد آئے گی؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز سے مدد آئے گی۔ بات سمجھے بھائی؟ مدد آئے گی کس سے؟ نماز سے۔ عمل سمجھایا کہ صرف دعا کافی نہیں ہے کہ آپ نے دعا کر لی کہ بس اب تو تباہ ہو گیا فرعون، پیغمبر ہیں ساتھ، تصور تو کرو، پیغمبر کی دعا، پیغمبر کی مدد، پیغمبر کی محنت، کتنی بلند ترین کوشش ہے پیغمبر کی، لیکن امت کو سمجھانا مقصد ہے کہ عمل ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب نماز قائم کیجئے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کو آپ خوشخبریاں سنائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب تمہاری مدد کرے گا، لیکن مدد آئے گی نماز پر۔ اس کے بعد جا کے فرعون کی تباہی ہوئی ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہی فرعون ہو، آج بھی بہت سارے دنیا کے اندر فرعون ہیں، اور کئی قسم کے وہ انقلاب دنیا کے اندر برپا کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو فکری طور پر جھگڑنا چاہتے ہیں، مذہبی طور پر ان کو جھگڑنا چاہتے ہیں، مذہبی طور پر ان پر سختیاں اور پابندیاں لگانا چاہتے ہیں۔ لیکن مسلمان یہ سمجھے اور یہ کہے کہ اللہ کی مدد بس میں صرف دعائیں کرتا رہوں، مدد عمل کرنا پڑے گا، عمل ہے اس کے لیے، رجوع اللہ ہے۔ تو اب دیکھیے، فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، کہ ٹھان لی یہ بات فرعون نے، ان یستفزہم، کہ بے قرار کر دے، ان کی زندگی کو تلخ کر دے زمین مصر میں۔ جب اس نے یہ ٹھانا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر فرمایا فاغرقناہ ومن معہ جمیعا، ادھر سے نماز اور ادھر سے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محنت اور قوم کی محنت اور رجوع اللہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنا تھا، تو پھر فاغرقناہ، ہم نے اس کو ڈبویا، ومن معہ، اور جو اس کے ساتھ تھے سب کے سب کو ہم نے ڈبو دیا۔ وقلنا من بعدہ لبنی اسرائیل اسکنوا الارض، اور وقلنا من بعدہ، فرعون کے تباہ ہونے کے بعد پھر ہم نے کہا، کس سے؟ لبنی اسرائیل، بنو اسرائیل کو، یہ اسرائیل کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو ہم نے کہا اسکنوا الارض، اب مصر کے اندر تمہیں رہنا ہے، اب یہاں تمہارا استحکام ہے، تمہاری حکومت ہے، تمہارا اقتدار ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور جب ہماری آخرت کا وعدہ آئے گا تو تم سب کے سب، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے میدان محشر میں، حساب دینا پڑے گا، تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ پاک پچھلوں کو تباہ اور برباد اور ہلاک کر کے نئی قوموں کو پروان چڑھاتا ہے، اور نئی قوموں کو اللہ پاک لے کر آتا ہے۔ کس لیے لے کر آتا ہے؟ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھنا چاہیں کہ تم کیا اعمال کرنا چاہتے ہو، تم کیا کرو گے۔ پچھلوں نے جو کچھ کیا تو کیا، انہوں نے ظلم کیے، زیادتیاں کی ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں۔ اب ہم تم کو لے کر آئے ہیں اور تمہارا ہم نے اقتدار اور تمہیں ہم نے حکومت دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ تاکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا اعمال کرتے ہو۔ یہ صاف صاف دوسرے مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ
قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قالوا اوذینا، انہوں نے کہا کہ موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ایذاؤں میں مبتلا تھے، تیرے آنے کے بعد بھی مبتلا ہے۔ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، اللہ عذاب لے کر آئے گا اور تمہارے دشمنوں کو اللہ تباہ کرے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، اور اس زمین کا اقتدار اللہ تمہیں دے گا، پھر اللہ آزمانا چاہے گا، فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ تاکہ تم کیا اعمال کرتے ہو اللہ دیکھنا چاہے گا۔ بات سمجھے بھائی؟ تو آپ کا کیا خیال ہے، اس کا تعلق صرف ارض مصر سے ہی ہے، یا آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا تعلق صرف اقتدار سے ہی ہے؟ دادا نے گھر بنایا اور زندگی گزر گئی، وہ چلے گئے، اس کے بعد بیٹا آیا، بیٹے کو اللہ پاک نے اس گھر کا اختیار اور اقتدار دیا۔ کیوں؟ لِيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اب تم یہاں کیا کرنا چاہتے ہو۔ پھر اس کے بعد تیسری نسل آئی، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اب تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ آباء و اجداد کے بعد اللہ پاک آپ کو اس جگہ کا خلیفہ بناتا ہے، اس مال کا، اس اقتدار کا، اس منصب کا اللہ پاک آپ کو اہل بناتا ہے، اور اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھتے ہیں اب تم کیا کرو گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، وبالحق نزل، اور حق ہی کے ساتھ یہ اترتا ہے، حق لے کے آتا ہے، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور اے نبی آپ مبشر ہیں، خوشخبریاں سنانے والے ہیں، ونذیرا، اور ڈر سنانے والے ہیں، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس، اور اس قرآن مجید کی متفرق آیات اور واقعات کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیان کیا، چھوٹا چھوٹا ہم نے کر کے بیان کیا، لتقرأه على الناس، تاکہ آپ لوگوں پر پڑھیں اور ان کو سنائیں، علی مقسن، ٹھہر ٹھہر کر کے، ونزلناہ تنزیلا، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ قل، اب بات آئی ہے اہل مکہ کی طرف، خطاب ان کو ہے، قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، آمنو بہ او لا تؤمنو، چلو لاؤ ایمان یا نہ لاؤ، تمہارے ایمان نہ لانے سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا، تم اپنا نقصان کرو گے۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ان سے پہلے سے مراد اہل کتاب، یہود کے بڑے کبار علماء جو کتاب کو سمجھتے تھے، اللہ کی توحید اور وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے، اذا یتلی علیہم، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے، یخرون للاذقان سجدا، یخرون، وہ گر پڑتے ہیں، للاذقان، ٹھوڑیوں کے بل، سجدن، سجدے کی حالت میں۔ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کئی ایسے اصحاب تھے جو یہود کے بڑے علماء شمار کیے جاتے تھے۔ تو مشرکین سے کہا گیا کہ تمہیں نہیں اندازہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سامنے کتاب کا علم پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، تو وہ کیا ہے، ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور وہ کہتے ہیں ہمارا پروردگار پاک ہے، إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور وہ روتے ہیں اللہ کا کلام سن کر، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور قرآن سن کر ان کا خشوع اور خضوع اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہاں آیت سجدہ ہے، اس پر سجدہ کرنا لازم اور واجب ہے، فارغ ہونے کے بعد سجدہ کر لیجیے گا۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہہ دیجئے ادعوا اللہ، اللہ کو پکارو، او ادعوا الرحمن، یا رحمان کو پکارو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کے جب دیگر اسماء ذکر فرماتے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اس طرح کی باتیں جب آپ علیہ السلام دعاؤں میں کہتے تھے یہ کلمات، تو مشرکین کہنے لگے یہ کیا ہے، ہمیں تو کہتا ہے ایک اللہ کو پکارو، یہ خود کبھی اللہ کہتا ہے، کبھی رحمان کہتا ہے، کبھی رحیم کہتا ہے، کبھی غفور کہتا ہے، بہت ساروں کو پکارتا ہے، یہ ہمیں کہتا ہے ایک کو پکارو، خود بھی بہت ساروں کو پکارتا ہے۔ تو سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کی صفات، یہ صفاتی نام ہے اللہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات ہے اور اس کے لیے یہ سارے صفاتی نام ہیں۔
چاہے رحمان کہہ کر پکاریں، چاہے رحیم کہہ کر پکاریں، چاہے اللہ کہہ کر پکاریں، چاہے خدا کہہ کر پکاریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے سب، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں۔ قل ادعوا اللہ، کہہ دیجئے ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، چاہے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے تم اس اللہ کو پکارو گے اس کے لیے بڑے خوبصورت نام ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، ولا تجہر بصلاتک، یہ اس وقت نازل ہوئی ہے کہ جب اعتدال سمجھایا گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پڑھتے تھے، جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پڑھ رہے ہیں، آپ اونچا پڑھ رہے ہیں، رات کو قیام میں تہجد میں پڑھتے تھے۔ آپ نے پوچھا عمر آپ کیوں اونچا پڑھ رہے ہو؟ کہا اس لیے اونچا پڑھ رہا ہوں تاکہ شیطان بھاگے، سویا ہوا جاگ جائے، تاکہ وہ تہجد میں آئے۔ ابوبکر صدیق سے پوچھا آپ کیوں آہستہ پڑھ رہے ہو؟ میں اس لیے آہستہ پڑھ رہا ہوں کہ جس پروردگار سے مناجات کر رہا ہوں وہ آہستہ بھی سنتا ہے، اللہ سے مناجات کر رہا ہوں۔ تو اعتدال سمجھایا، ولا تجہر بصلاتک ولا تجہر فی صلاتک، اپنی نمازوں میں بہت اونچا نہ بولا کرو، ولا تخافت بہا، اور بہت آہستہ بھی نہ کرو، وابتغی بین ذلک سبیلا، بلکہ درمیانہ روی اور اعتدال کا راستہ اختیار کرو۔ پتہ چلا کہ جب آپ تنہائی میں رات کو نوافل ادا کر رہے ہوں تو اتنی آواز سے پڑھنا کہ کم از کم اپنے کانوں تک آواز آنی چاہیے۔ ویسے بھی جب بھی آپ نماز پڑھیں تو نماز میں پڑھنا ہے، سوچنا نہیں ہے، سوچنے سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ نماز میں آپ پڑھیں، تسبیحات آپ پڑھیں، تو یہ پڑھنے سے بات بنتی ہے۔ جو نماز کے اندر اذکار پڑھنے کے ان کو پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی سوچتا چلا جائے، یہ نہیں۔ اونٹ ہلنے چاہیے، زبان ہلنی چاہیے، اور زبان اور اونٹ ہلتے ہیں تو قرات ہوتی ہے، پڑھنا جب ہوتا ہے۔ اور اگر زبان اور اونٹ ہی نہیں ہل رہے تو پھر قرات کیسے ہے؟ اس لیے کہ قرات کا تعلق، پڑھنے کا تعلق حروف ادا ہوتے ہیں زبان سے، حروف ادا ہوتے ہیں اونٹوں سے، حروف ادا ہوتے ہیں، زبان دانتوں کی مختلف جگہوں پر لگتی ہے تو حروف نکلتے ہیں، اور زبان لگی نہیں رہی ہے، اونٹ حرکت ہی نہیں کر رہے، تو کیسے تلفظ ادا ہوں گے؟ اس لیے بہت سارے لوگ نمازوں کے اندر اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں جیسے بس ایسے ہی کھڑے سوچ رہے ہیں، کہ بہت بہت معمولی ان کے اونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، اندر سے زبان حرکت نہیں کرتی، تو اس سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے زبان کو بھی حرکت کرانی ہے، اونٹوں کو بھی حرکت کرانی ہے، اور کم از کم اتنا تو آدمی پڑھے کہ اپنے کانوں تک تو آواز آئے، اپنے کان سنیں۔ یہ نماز کے آداب میں سے ہے۔ اور خاص طور پر جب آپ اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہوں، تہجد میں نماز پڑھ رہے ہوں، تو اتنی اونچی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کانوں تک آواز آئے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اب آپ جوڑیے اس کو شروع کے ساتھ۔ آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک پروردگار ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ سبحان پہلے تنزیہ ہے، پاک کرنا، پھر تحمید ہے۔ دیکھو اس کو میں یوں سمجھاتا ہوں، دیواروں پر ہم نے رنگ کرنا ہے، پہلے گندگی صاف کرنی ہے، صاف کرنے کے بعد پھر رنگ چڑھانا ہے۔ اس کو پہلے والے عمل کو صاف کرنے کو اس کو کہتے ہیں تخلیہ، خاک کے ساتھ خالی کرنا۔ پھر اس کے بعد جب اس پر رنگ لگاتے ہیں، رنگ چڑھاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تحلیہ، آراستہ کرنا۔ تحلیہ حلیٌ سے، حلی کہتے ہیں زیورات کو، آراستہ کرنا۔ تو اسی طرح سے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ وہ تخلیہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بلند و بالا اور پاکیزہ ہے۔ جو کچھ تم اللہ کے لیے انسانوں کی صفات تصور کرتے ہو، اللہ ان تمام سے بالا تر ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، پاکیزہ ہے وہ عجز سے، وہ کمزوری سے، وہ اولاد سے، وہ بیٹے سے، بیٹی سے، بیوی سے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل کا آغاز کس سے ہوا؟ سبحان کے لفظ سے۔ اب اختتام کیسے ہو رہا ہے؟ الحمد کے لفظ سے۔ اس لیے کہ پہلے کیا ہوتا ہے؟ پاکی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آراستہ کیا جاتا ہے۔ تو الحمد کا مطلب تمام کی تمام صفات کمال اسی کے لیے ہے، تمام کی تمام صفات کمالیہ کا مستحق اللہ ہی ہے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ الذی لم یتخذ ولدا، جس پروردگار نے اولاد نہیں ٹھہرائی۔
یہ نفی کر دی کمتر اپنے سے چھوٹی مخلوق کی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی سلطنت میں. یہ نفی ہو گئی ہے مساوی کی. اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور یہ نفی ہو گئی ہے اعلیٰ سے. نہیں سمجھے؟ دنیا میں ہر آدمی ہوتا ہے، کچھ اس سے ماتحت ہوتے ہیں، کچھ اس کے برابر کے ہوتے ہیں، کچھ اس کے اوپر کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آدمی اپنے ماتحتوں سے بھی بسا اوقات خائف ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، کبھی برابر والوں سے بھی ڈر رہا ہوتا ہے اور کبھی اوپر والوں سے ڈر رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے تمام چیزوں سے مبرہ، منزہ اور پاکیزہ. ٹھیک ہے جی؟ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَقُلِ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں صلی اللہ کے لیے، الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس نے اپنے ماتحت کوئی ایسی مخلوق نہیں بنائی، یعنی اولاد. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی سلطنت اور بادشاہت میں کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، اور کوئی ایسا مددگار نہیں ہے، مِنَ الذُّلِّ، کہ اللہ کی عاجزی کی وجہ سے وہ اللہ کا ولی اور مددگار بن جائے. ایسا کوئی بھی نہیں سمجھے؟ حقیقت میں اللہ کے اولیاء تو ہیں نا، اللہ کے ولی اور دوست تو ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والے اللہ کے دوست ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان پر کوئی غم، کوئی خوف نہیں ہوگا. کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائیں اور گناہوں سے بچیں. وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے ولی ہیں. اب یہاں فرمایا اس کا کوئی ولی نہیں ہے. کہا ہاں اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے، معنی یہ کہ ایسا ولی نہیں ہے کہ اللہ عاجز آ جائے اور وہ ولی اللہ تبارک تعالیٰ کی کیا کرے؟ ولایت اور کفالت کرے. ایسا کوئی نہیں. دیکھو ولی کے دو معنی ہوتے ہیں. ولی کا ایک معنی ہے دوست کا، اور ولی کا ایک معنی ہے کفالت کرنے والا. جیسے کہ کسی جب بچی کا نکاح ہوتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں اس کا ولی کون ہے، کفیل اس کا کون ہے، ذمہ دار کون ہے؟ تو اس کی کفالت کرنے والا کون ہے بھائی؟ باپ ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے. یہ جب بھی نکاح ہوتا ہے تو میں یہ بات اکثر تذکرہ کرتا ہوں اور اس میں لوگ بڑی کوتاہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لڑکی چونکہ موجود نہیں ہوتی، وہ اپنی طرف سے وکیل بناتی ہے. اب وکیل بن کر کون آیا ہے؟ باپ موجود ہے، بھائی موجود ہے، ماموں موجود ہے، چچا موجود ہے. وکیل بنے گے بینوئی صاحب، وکیل بنے ہوئے خالو صاحب. ہم کیا کرتے ہیں؟ سب کو راضی تو کرنا ہے نا. ہم نے آپ کو اہمیت دی ہے کہ آپ ہمارا رشتہ دے رہے ہیں. بھائی آپ کو کیا حیثیت ہے ہمارا رشتہ دینے کو کی حیثیت آپ کو کس نے دی؟ آپ کو پتہ ہے ولی کا مطلب؟ اس کا ولی کون ہے، اس کا وکیل کون ہے؟ ولی کا مطلب ہے کہ جس اختیار کس کو ہے رشتہ دینے کا. تو رشتہ دینے کا اختیار تو باپ کو ہوتا ہے. باپ بیچارہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اب دوسروں کو کیوں ولی بنا رہے ہو، کیوں وکیل بنا رہے ہو؟ تو باپ کو وکالت کرنی چاہیے، باپ کو وکالت کرنی. تاہم جائز تو ہے اگر کوئی دوسرا بھی وکالت کر لیتا ہے، اور ساتھ جو دو گواہ جاتے ہیں وہ اسی بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس لڑکی نے اس شخص کو وکالت دی ہے، اجازت دی ہے، ہم اس کے گواہ ہیں. کس کو پتہ ہے آج کل؟ ہم یہ وہاں فارمیلٹی صرف اس مسجد میں پوری کرتے ہیں. یہ رواج ہے بھائی، یہ جناب کیا ہے، یہ وکیل ہے، یہ دو. ہاں بھائی دو گواہ کون بنیں گے؟ یہ دو وکیل. وہ سارا وکیل وہاں طے ہوتا ہے، گواہ بھی وہیں طے ہوتے ہیں. حالانکہ نکتہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وکیل کیا مطلب ہے. نکاح نام ہے ایجاب اور قبول کا. لڑکی کی جانب سے جو جملہ ہوتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں، اور لڑکے کی جانب سے جو جملہ آتا ہے اس کو قبول کہتے ہیں. ایجاب اور قبول. تو اب قاضی جو ہے نکاح خواں، وہ پوچھتا ہے، وہ کس سے پوچھتا ہے؟ لڑکی کے وکیل سے. لڑکی نہیں آئی کہ آپ نے اپنی بیٹی یا فلانا بنت فلانا کو فلاں کے عقد نکاح میں اتنے مہر کے عوض میں دیا ہے، وہ پوچھے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس لڑکی نے اجازت دی ہے نکاح میں دینے کی. وکیل بن گیا ہے نا. آپ نے اسے اجازت لی ہے؟ نہ تو اس نے اجازت لی ہے، نہ اس نے اسے پوچھا ہے، اس لیے کہ یہ مسئلے میں معلوم نہیں ہے.
ہمیں تو معلوم ہے کہ جناب ہال کیسے بک کرنا ہے، ہمیں تو معلوم ہے کہ جناب دعوت کیسے دینی ہے، ہمیں تو معلوم ہے کہ شاپنگ کہاں سے کرنی ہے، ہمیں تو معلوم ہے کہ جناب لڑکی کی تمام چیزوں کو، لغویات کو کہاں سے پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ اللہ کا حکم کیا ہے اس موقع پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، وہ نہیں معلوم، بلا پوچھے بلا ایسے ہی دستخط کروا لیتے ہیں۔ تو پوچھنا چاہیے، یہ ادب ہے، یہ طریقہ اور یہ سلیقہ سمجھایا ہے کہ وکیل ہے اور وکیل کے ساتھ 2 گواہ ہیں، اور وہ گویا کہ مجمع میں آ کر اس بات کا اقرار کر رہا ہے وکیل کہ میں فلاں بچی کی جانب سے جو وکیل بن کر آیا ہوں اس نے مجھے اجازت دی ہے، اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اور یہ 2 گواہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ فلاں صاحب کو اس لڑکی نے اجازت دی ہے۔ تو وہ تو سارے گواہ وہاں بنتے ہیں مسجد میں آ کے، پہلے پتہ بھی نہیں تھا۔ تو ان مسائل کو ذرا اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ جو اہم مسئلہ ہے نکاح کا، ایجاب و قبول کا مسئلہ، اس کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے، اس کا طریقہ ہی نہیں پتہ، اور باقی جو خرافات ہیں، رسومات ہیں، وہ پوری کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہو رہی ہے، 6 ماہ سے تیاری چل رہی ہے، لیکن 6 ماہ کے کسی ایک دن میں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ایجاب و قبول کا شرعی طریقہ کیا ہے، صحیح مسنون طریقہ کیا ہے، وہ ہم سیکھ لیں۔ 6 ماہ میں یہ توفیق لڑکی کو بھی نہ ہو کہ اسلام نے کیا احکامات دیے ہیں، میں دوسرے گھر جاؤں گی اور میں بیوی بن کر رہوں گی، بیوی بن کر رہنے کے لیے اسلام مجھے کیا ہدایات دیتا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات میرے لیے کیا ہے۔ اس کو ایک بار بھی اس بات کی توفیق نہ ہو کہ وہ رسول اللہ کی زندگی کو پڑھے، اس جوان کو ایک بار بھی توفیق نہ ہو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھے۔ آپ نے شوہر ہونے کی حیثیت سے زندگی کیسے گزاری ہے؟ آج گھروں کے سکون کیوں چھنے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے ہم ناواقف ہیں۔ کل ہی ایک جگہ پر میں بیان کر رہا تھا، اور یہ بات میں نے وہاں عرض کی ہے اور یہاں میں پھر کہہ دیتا ہوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی، اگر آپ ان اصولوں اور فارمولوں کو اپناتے ہیں تو آپ کے گھر کی زندگی پرسکون بن جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا عمل ہمیں نہیں بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مسجد سے باہر ہیں اور گھر سے باہر ہیں آپ علیہ السلام۔ آپ نبوت، رسالت، کتنے بلند منصب ہیں، اور ہزاروں جان نثار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کے جوتے اور مسواک اٹھانے والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خدمت میں متعین ہے۔ کسی صحابی نے اپنے ذمے کیا خدمت لی ہوئی ہے، کسی نے کیا خدمت لی ہوئی ہے، کسی نے کیا خدمت، جوتے اٹھانے والے عبداللہ ابن مسعود، مسواک ان کے پاس، پانی کا انتظام وہ کر رہے ہیں۔ آپ سواری پر سوار ہوتے ہیں، سواری کو سنوارنا، انتظام کرنا وہ ایک الگ آدمی کا کام ہے۔ پھر جب سواری سے اترے اور اس کے سامنے چارہ ڈالنا، یہ خدمت کسی دوسرے نے لی ہوئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین چاق و چوبند رہتے تھے۔ یہ زندگی ہے باہر کی۔ آپ گھر میں تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، باہر جوتا اٹھانے والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، گھر میں آپ تشریف لاتے ہیں۔ گھر کی زندگی یہ ہے، آپ اپنے جوتے کو اپنے ہاتھ مبارک سے گانٹ لیا کرتے تھے، آپ اپنے بستر کو خود صاف فرما لیا کرتے تھے، آپ بکری کا دودھ خود دہو دیا کرتے تھے، نکال لیا کرتے تھے، کپڑا پھٹا ہوا ہے پیمند بھی خود لگا لیا کرتے تھے۔ یہ کیا سمجھایا؟ یہ سبق سمجھایا کہ گھر کے اندر جب آپ داخل ہوں گے تو گھر میں آپ اپنے معیار کو تھوڑا سا نیچے کریں، یہ سبق سمجھایا۔ آپ باہر کسی جگہ پر ملازم، ایک آدمی ملازم ہے، اس کے 50 نوکر ہیں سامنے، آرڈر کر رہا ہے، یہ چائے لا رہا ہے، وہ پانی لا رہا ہے، یہ کھانا لا رہا ہے، یہ سامان سمیٹ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اشاروں پر کام ہو رہا ہے، لیکن آپ افسر ہیں، آپ بڑا جناب، آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے، یہ سب گھر کے باہر ہے۔ چونکہ مزاج وہیں کا بنا ہوا ہے، پھر گھر میں آ کے آرڈر کرتا ہے اسی طرح سے۔ اچھا، گھر میں جو خاتون ہے، یہ گھر میں جو خاتون ہے یہ آپ کی ملازمہ نہیں ہے، یہ آپ کی شریکہ حیات ہے۔ غلطی یہاں لگتی ہے، وہ وہی رویہ رکھنا چاہتا ہے جو باہر رکھ کے آیا ہے، جب وہ رویہ باہر والا گھر لے کے آتا ہے تو گھر میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔
شریک تو پھر شریک ہوتا ہے، دو کام میں شریک ہیں تو پھر اس کو بھی کام کرنا ہے، اس کو بھی کام کرنا ہے۔ شریک جو ہوا، شریک حیات جو ہوا، وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کی حکمرانی، حاکم اللہ نے مرد کو بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء، اور عورت کی حیثیت ساتھ مشیر کی ہے، یہ مشیرہ ہے، یہ مشاورت کے اچھے اچھے مشورے دے گی، لیکن اگر دونوں کے کسی فیصلے میں ٹکراؤ اور تضاد آ جاتا ہے، تعارض آ جاتا ہے، تو مرد کو فیصلے کی طاقت حاصل ہے۔ وہ پاور اللہ نے مرد کے ہاتھ میں دی ہے کہ وہ اس پاور کو استعمال کرے گا۔ عورت کو تسلط کرنا مرد پر وہ جائز نہیں ہے کہ اگر مرد نے اس کی بات نہ مانی تو وہ بھرم ہو جائے، وہ غصے ہو جائے، میری بات ہی نہیں سنی جا رہی ہے، نہیں۔ اس لیے کہ اقتدار، گھر کا اقتدار حکمرانی کس کو ہے؟ وہ مرد کو ہے۔ ٹھیک ہے، تیرا کام ہے مشورہ دینا، مشاورت دے دو، اچھے سے اچھے مشورے کو دو، بہترین مشورہ دو، لیکن اگر آپ کے مشورے پر عمل نہیں ہو رہا تو آپ کو نالاں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو آپ کا منصب تھا آپ نے پورا کر لیا۔ آپ کا منصب تھا مشورہ دینا، آپ کا منصب گھر کے اندر نفاذ نہیں ہے، نفاذ اس کا کام ہے، مرد کا۔ تو جب ایک آدمی دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے تو یقیناً نظام دھرم برہم ہوتا ہے۔ پھر ایک کا جو اختیار ہے اس اختیار کے اندر دوسرا آدمی مداخلت کرتا ہے تو نظام دھرم برہم ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ گھر کی زندگی پرسکون بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ اصول ہیں۔ آپ کی زندگی اس طرح سے گھر کے اندر گزرتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی زندگی اس طرح سے نقل فرماتی ہیں کہ آپ گھر میں عام آدمیوں کی طرح ہمارے ساتھ رہتے تھے، اور گھر میں آپ ہمیں قصے بھی سناتے تھے، اور گھر میں آپ ہمیں واقعات بھی سناتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب زندگی، اور ان سب باتوں کے باوجود فرمایا کہ جب اذان ہو جاتی ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، ایسے اجنبی ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جاؤں اس نبی پر، قربان جاؤں اس نبی پر۔ جب اس نبی کے تعلق کو آدمی دیکھتا ہے کہ ہر شخص سے ایسا تعلق، ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ شاید رسول اللہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جب اس نبی کے رکھ رکھاؤ کو آپ دیکھیں گے اور تعلق کو دیکھیں گے، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس سے محبت کر رہے؟ مجھ سے۔ اور جب اس کی بے تعلقی کو دیکھا جائے تو اس کو دیکھو تو اللہ کے سوا کسی سے اس کی دوستی نہیں۔ ایک طرف بے تعلقی کا یہ عالم ہے، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی سے دوستی لگاتا تو میں بکر سے دوستی لگاتا، لیکن میں تمہارے ساتھی نے صرف اللہ سے دوستی لگائی بس۔ ایک طرف یہ عالم ہے، اللہ اکبر، اور دوسری طرف اپنائیت دینے کا کیا عالم ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ شاید سب سے زیادہ مجھ سے محبت۔ اور کئی مرتبہ صحابہ کو پوچھنا پڑتا تھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ اس لیے کہ ہر دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ شاید مجھ سے زیادہ محبت کر رہے۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنائیت تھی، اور یہ خاص وصف تھا۔ وہ محبت دیتے تھے کہ مت پوچھو، وہ پیار دیتے تھے ہر آنے والے کو، محبت دیتے تھے کہ مت پوچھو۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی کہتے ہیں جب بھی آیا آپ کو مسکراتا ہوا پایا، جب بھی آیا آپ کو مسکراتا ہوا پایا۔ اللہ اکبر۔ مجلس میں تشریف لائے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تو پیچھے آ کے بیٹھ گئے، جگہ آگے نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی جگہ سے اپنا کپڑا رومال مبارک ان کی طرف پھینک دیا، جریر کے نیچے بچھا، اس پہ بیٹھا۔ بتاؤ کیسا دل جیتا اگلے کا آپ نے، کس طرح سے دل جیت لیا آپ نے کہ جریر بیٹھے ہوئے تو وہاں ہیں لیکن لگ رہا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ یہ اخلاق ہم دیں ہر ایک کو، یہ اخلاق ہم گھر میں دیں، بچوں کو، بیوی شوہر کو یہ اخلاق دیں۔ آج ان اخلاق کی ضرورت ہے، ان اخلاقیات کی ضرورت ہے، آج اس اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہر ایک دوسرے سے ترساں ہے، ہر ایک دوسرے سے خائف ہے، ہر ایک دوسرے سے ڈر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کرے۔ آج میں حدیث پڑھا رہا تھا جس میں آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ کیا خوبصورت معیار زندگی آپ نے بتایا۔ نہیں تم میں سے کوئی آدمی صاحب ایمان ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
ایک طالب علم نے سوال پوچھا کہ حضرت اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک آدمی چاہتا ہے اپنے لیے کہ میری اچھی سے اچھی گاڑی ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اگر یہی گاڑی چاہے، اتنی تو اس کی استطاعت نہیں ہے۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اپنے لیے اچھا مکان ہو، اب یہ مکان دوسرے کو نہیں دے سکتا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو زندگی اگر ہر آدمی یہی چاہے گا کہ میں یہ چاہتا ہوں تو پھر یہ دوسرے کو بھی یہ دوں تو مشکل ہو جائے گی۔ تو میں نے جواب دیا کہ محدثین نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ جس طرح سے ہر انسان اپنے لیے نفع کو سوچتا ہے اور دوسرے سے ضرر کو دور کرنے کی سوچتا ہے، اپنے لیے نفع کو سوچتا ہے اور اپنے سے ضرر کو دور کرنے کو سوچتا ہے، اسی طرح سے دوسرے مسلمان کے لیے بھی یہی سوچنا چاہیے۔ میں نے کہا اتنا ضرور کرو کہ آپ اچھے سے اچھا گھر آپ نے بنایا، لیکن اسی طرح کا گھر اگر آپ کے مسلمان بھائی نے بھی بنا لیا تو آپ جلو نہ۔ جیسے آپ اپنے لیے گھر پسند کر رہے ہو، یہ اپنا گھر آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہو، اس کا گھر اس کے لیے پسند کرو بھائی۔ آپ کو اچھی گاڑی مل گئی ہے، اچھی سروس مل گئی ہے، اچھی نوکری ملازمت مل گئی ہے، اچھی چیزیں آپ کو مل گئی ہیں، اگر وہی چیزیں آپ کے حقیقی بھائی کے ساتھ پڑوسی کے پاس بھی آ گئی ہیں تو آپ اس کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ آپ یہاں جلن نہ اختیار کرو، یہ جلنا ٹھیک نہیں ہے، یہ حسد ٹھیک نہیں ہے۔ تو جس طرح سے انسان اپنے لیے ہر نفع کو سوچتا ہے اور اپنے سے ضرر کو دور کرنے کی سوچتا ہے، یہی سوچ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی ہو۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسوہ حسنہ ہمیں عطا فرمایا۔ تو بہرحال وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ، عرض کیا کہ آخری کلمات تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے یہاں اولاد نہیں ہے، جو اولاد کے سلسلوں سے پاک ہے، اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جس کا کوئی دوست نہیں ہے، من الذل کہ عاجزی کی وجہ سے اس کا کوئی دوست ہو نہیں ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی کو آپ بیان کیجئے اے نبی۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کو آپ بیان کیجئے، خوب بیان کیجئے، اس سے بڑھ کر کسی کی کبریائی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتن و اصیلا، یہ ہے اللہ کی تعریف، یہ ہے اللہ کی بڑائی۔ اب اس کے بعد اگلی جو سورت ہے سورۃ الکہف ہے۔ ہر سورت کا پچھلی سورت سے ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، تو بہت آسان ہے تعلق اور ربط کو سمجھنا۔ اگر آپ آخری آیت میں غور کریں اور اگلی سورت کی پہلی آیت کو غور کریں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں پر آخری لفظ کیا آیا؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، الحمد کا لفظ آیا، اور اگلی سورت شروع ہو رہی ہے کس سے؟ الحمد سے۔ یہ آپس میں ان کا ربط ہے، گہرا تعلق ہے کہ حمد کی بات چل رہی تھی، اگلی سورت بھی کس سے شروع ہو رہی ہے؟ حمد سے۔ پھر پچھلی سورت کا آغاز بنی اسرائیل کا کس سے ہوا تھا؟ سبحان اللہ، اور اس سورت کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ۔ جب آپ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہو تو آپ کہتے ہو نا سبحان اللہ والحمدللہ، پہلے آپ سبحان اللہ پڑھتے ہو اور اس کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ الحمدللہ پڑھتے ہو، وہی ترتیب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سورۃ الکہف ہے۔ کہف، سورۃ الکہف، کہف کہتے ہیں غار کو، اور اس میں چونکہ غار کا تذکرہ ہے اور اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، جو غار والے چند لوگ تھے اور جو ایک غار کے اندر جا کے روپوش ہوئے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک طویل مدت کے بعد انہیں اللہ پاک نے اٹھایا، اور وہ دنیا کے لیے ایک عجوبہ بن گئے، اور دنیا کے لیے ایک ایسی حیثیت ان کی ہو گئی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھایا جائے گا۔ اللہ پاک نے اٹھا کے دکھایا، 309 سال کے بعد اللہ پاک نے انہیں اٹھا کے دکھایا۔ بہرحال سورۃ الکہف کے اندر جو مضامین ہیں بڑے اہم مضامین، بہت اہم مضامین ہیں۔ سورۃ الکہف کو فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے بہترین مؤثر ہتھیار بتایا گیا۔ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے مؤثر ذریعہ اور ہتھیار بتایا گیا اس کا پڑھنا۔ جو آدمی سورۃ الکہف ہر جمعے کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اللہ اس کو نور عطا کرے، اور جو روزانہ ابتدائی اس کی 10 آیات کی تلاوت کرے گا، اللہ پاک اسے بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں وہ کیا الفاظ ہیں کہ ان الفاظ کا دجال کے فتنے سے حفاظت کے ساتھ کا کیا تعلق ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔
اور وہ دجال کا فتنہ اتنا بدترین فتنہ ہے، اتنا بدترین فتنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ یوں سمجھیے جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا کائنات۔ تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا فتنہ، اتنی بڑی آزمائش کوئی نہیں ہے جتنا بڑا فتنہ اور آزمائش دجال۔ اس لیے ہر نبی نے ڈرایا۔ تو اب اندازہ کیجئے گا کہ ہر نبی نے ڈرایا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور فرمایا میں بھی تمہیں دجال کے فتنے سے آگاہ کرتا ہوں، ڈراتا ہوں۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا میں بھی تمہیں آگاہ کرتا ہوں دجال کے فتنے سے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایک اضافی بات کہتا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ایک آنکھ اس کی مٹی ہوئی ہوگی، نشانی آپ نے بتائی۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اور سمجھایا کہ اس کے ماتھے پر، پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوا ہوگا، کفر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اس کے باوجود بھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے نشانی بھی بتا دی، آپ نے لکھا ہوا بھی بتا دیا، اس کے باوجود بھی پھر بھی لوگ اس کے فتنے میں پڑ جائیں گے اور اس کو رب ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اتنا بدترین فتنہ، آخر اس کے پاس کیا چیز ہوگی، اس قدر خطرناک فتنہ ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر جو انقلابات آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان انقلابات کی پہلے سے اطلاع دی ہے، آپ علیہ السلام نے اطلاع دی۔ دو انقلاب آئیں گے حق کے، دو انقلاب آئیں گے حق۔ وہ دو انقلاب، ایک حضرت مہدی علیہ الرضوان تشریف لائیں گے اور بہت بڑا انقلاب برپا ہوگا، اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ یاد رکھیے گا دو جو انقلاب اہل حق کے آئیں گے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں انقلابوں کے متعلق مکمل اپنی امت کو تفصیل دی ہے، نشانیاں دی۔ امام مہدی علیہ الرضوان کا حسب نسب بھی بیان فرما دیا، کون ہوں گے، کس قبیلے سے ہوں گے، کیا نام ہوگا، باپ کا نام کیا ہے، ماں کا نام کیا ہے، سب پتہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ساری تفصیل بتا دی۔ کیوں؟ یہ اس لیے بتایا کہ یہ بہت بڑے دو انقلاب ہوں گے، تو کہیں کوئی امت بہک نہ جائے، کوئی ایسا فرد اٹھے جو اپنے آپ کو مہدی کہے، پہلے سے تمہیں مہدی کا پورا نسب نامہ بتا دیا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے اور تم اس کی طرف چلے جاؤ، تم کہیں گمراہی میں نہ پڑ جاؤ۔ کوئی عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ اور تم اس کے پیچھے چلنے لگ جاؤ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شے مخفی نہیں چھوڑی، ایک ایک چیز آپ نے کھول کے بیان کر دی۔ یوں سمجھو ایک باپ جیسے دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور جانے کے بعد جاتے وقت اپنے مال دولت ہر چیز کا ایک ایک پتہ بتا دیتا ہے، یہاں تک کہ بچوں کے لیے، اولادوں کے لیے کوئی شے مخفی نہیں رہتی، اس طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر فتنے سے آگاہ کر دیا، کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسی شریعت پر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ لیلھا کنہارھا، کہ جس کے اندر رات تو ہے ہی نہیں ہے، جس کی رات بھی ایسے روشن جیسا کہ دن روشن ہوتا ہے۔ وہ بات علیحدہ ہے کہ ہماری جہالت ہے، ہم نے نہیں سیکھا، ہم نے ان مسائل کو سمجھا نہیں، ہم نے کتاب الملاحم پڑھا نہیں، کتاب الفتن ہم نے پڑھا نہیں، فتنوں کے وہ ابواب جن کے متعلق آپ نے آگاہی دی ہے آج کون پڑھتا ہے ان کو؟ آپ کتابیں احادیث کی کھول کے دیکھیے، کتاب الفتن، کس قدر آپ نے فتنوں کے متعلق آگاہی دی۔ اور دو انقلاب بڑے باطل کے انقلاب، ایک یاجوج ماجوج جو آ کے دنیا میں خون ریزی اور فساد مچائیں گے، اور دجال کا فتنہ۔ ان دونوں کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات بتا دی۔
اور دجال یعنی یوں سمجھے کہ اس جیسے آپ یوں کہیے کہ بالکل مکمل اس کا حلیہ آپ نے بیان کر دیا، مکمل اس کا حلیہ بیان کر دیا گیا. اس کا ایسا حلیہ ہے، اس کی آنکھ مٹی ہوئی ہے اور اس کی ناک ایسی، اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوا ہے، اور وہ یہ کرتب آ کے کرے گا. وہ سب باتیں آپ نے بتائیں. کیوں؟ تاکہ امت بچ سکے، اس کی گمراہی سے بچ سکے. کہ وہ چونکہ اس کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ آپ نے یوں سمجھایا کہ سمجھ لو کہ اس کے پیچھے اس کے ساتھ ساتھ آگ بھی ہوگی اور نعمتیں بھی ہوں گی اس کے پاس، اور وہ جس کو چاہے گا اپنی آگ میں داخل کرے گا، کہے گا یہ میری جہنم ہے، اور وہ جس کو آگ میں داخل کرے گا حقیقت میں وہ جنت کے مناظر ہوں گے، لیکن وہ دیکھنے میں ایسا ہوگا. اور یہاں تک فرمایا کہ وہ ایک آدمی کو آ کے کہے گا میں تمہارا رب ہوں، کہے گا نہیں تو دجال ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے نشانی بتائی ہے، وہ پہچانے گا اس نشانی سے. تو پھر وہ اسے قتل کرے گا، قتل کرنے کے بعد پھر اس کو زندہ کرے گا. اب مانتے ہو میں رب ہوں، اس لیے کہ زندہ کرنا کس کی قدرت ہے؟ رب کی. پھر وہ کہے گا مجھے اب اور یقین آ گیا ہے کہ تو دجال ہی ہے، اور یقین آ گیا تو دجال ہے. پھر اس کو قتل کرے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، پیس دے گا اس کو، پھر زندہ کرے گا. اب بتاؤ، اب اور یقین محکم ہو گیا کہ تو دجال ہے. اس کے بعد پھر اسے قدرت نہیں ہوگی اس کو قتل کرنے کی. تو بہرحال ان فطروں سے بچنا، اللہ پاک جسے بچائے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور دجال تو وقت پر آئے گا، لیکن اس کی آمد سے پہلے جیسا سورج جس وقت طلوع ہوتا ہے تو اس کی آمد سے پہلے اشارات تو ہوتے، روشنیاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے ہی شام کی تاریکی آنے لگتی ہے رات، تو رات سے پہلے آہستہ آہستہ رات کے لوازمات آنا شروع ہوتے. اسی طرح سے جب دجال کے فتنہ اکبر جب آئے گا تو اس سے کی آمد سے پہلے دنیا کے اندر نشانیاں شروع ہو جائیں گی. اور اس سورۃ الکہف کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین نے جو الگ سے تفسیریں لکھی ہیں سورۃ الکہف کی، بہت پیاری تفسیریں وہ پڑھنے کی. حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اور ایمان اور مادیت کا فتنہ، مادیت، دجال مادیت کا نام ہے، چیزوں کو لے کے آئے گا. ایمان کے مقابلے میں مادی اشیاء کو لے کر آنا، ایمان کے مقابلے میں مال، ایمان کے مقابلے میں اقتدار، ایمان کے مقابلے میں دنیا کی ٹیکنالوجی، یہ سب. اور اس سورۃ کہف کے اندر یہ سارے تذکرے موجود ہیں کہ جب ایمان کا اقتدار کا ٹکراؤ آ جائے تو ایمان کو ترجیح دو، اقتدار کو چھوڑ دو. اور جب ایمان کا دنیا کی ٹیکنالوجی اور ان تمام چیزوں کے ساتھ تعارض اور ٹکراؤ آ جائے تو ایمان کو بنیاد بناؤ. یہ سمجھایا جا رہا ہے. اور اس میں جو واقعات ہیں ان واقعات سے بھی انہی باتوں کی طرف اشارہ ہے. تو آئیے ابتدائی آیات ہم دیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ باقی موقع ملا تو اگلی نشستوں میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے، اس اللہ کے لیے، الذی انزل، جس نے اتارا، علی عبدہ، اپنے بندے پر، الکتاب، کتاب. پچھلی صورت بھی شروع ہوئی تھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ پروردگار جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. عبدیت کا لفظ وہاں پر بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور جو دو عظیم الشان معجزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک معجزہ معراج ہے اور ایک معجزہ قرآن ہے. دونوں معجزوں کو جہاں بیان فرمایا عبد کا لفظ آیا، عبد ہی، بندے پر. ولم یجعل لہ عوجا، اور اللہ پاک نے اس کو نہیں بنایا، ولم یجعل لہ عوجا، اس میں کسی قسم کی کجی، نہ لفظی نہ معنوی کجی، ٹیڑھا پن. قرآن کے کسی بتلائے ہوئے اصول کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ یہ یوں نہیں، یوں ہونا چاہیے تھا. کسی لفظ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ یہ لفظ نہیں تھا زیادہ بہتر، اس جگہ پر یہ لفظ ہونا چاہیے تھا. یہ معجز کتاب ہے نا، عاجز کرنے والی کتاب ہے. معجزہ جو ہوا
نمبر 3، کوئی اسے منسوخ نہیں کر سکتا کہ نہیں اب انسانی ضرورت یہ نہیں رہی ہے، اب کوئی نیا قانون آنا چاہیے، اس نئے قانون کے مطابق دنیا کو پروان چڑھنا چاہیے، نہیں۔ قیما لینذر بأسا شدیدا، اس قرآن کا یہ وصف ہے، قیما، یہ مضبوط ترین، غیر منسوخ اور نہ نسخ ہونے والا۔ کیوں اتارا؟ لینذر بأسا شدیدا، تاکہ یہ نبی ڈرائے سخت، اس سخت جنگ اور سخت لڑائی سے ڈرائے، من لدنہ، جو اس اللہ کی جانب سے، اس اللہ کی جانب سے جو آنے والا جو عذاب ہے اس عذاب سے ڈرائے۔ بعض مفسرین نے یہاں ترجمہ کیا لینذر بأسا شدیدا، تاکہ بڑی جنگ سے ڈرائے، اور یہ وہ جنگ یعنی اس فتنہ دجال کی فتنے کی طرف اشارہ۔ اور من لدنہ کا لفظ بتا رہا ہے، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، وہ بھی بڑی پیاری کتاب ہے، فتنہ دجال اور اس کے خد و خال، اس کے نمایاں خد و خال، وہ بھی پوری سورۃ الکہف کی تفسیر ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ من لدنہ کا لفظ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اسی فتنے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ من لدن کا مطلب یہ ہوتا ہے جنگ وہ ہوتی ہے، ایک جو ہوتی ہے جو انسانوں کی بنائی ہوئی جنگ ہے، اور انسانوں کے اسباب اور انسانوں کا وہاں ہتھیار اور انسانوں کی محنت اس میں استعمال ہوتی ہے، اس کو کسب کہتے ہیں۔ اور ایک وہ چیز جو انسان کے پاس آتی ہے کسب کے بغیر، اس کو لدنی کہتے ہیں۔ من جانب اللہ، معنی یہ کہ یہ حالات امت مسلمہ پر من جانب اللہ آئیں گے، اللہ کی جانب سے آئیں گے یہ حالات، کوئی روکنا بھی چاہے نہیں روک سکے گا۔ ہاں، ان حالات سے نمٹنے کا حل آپ کو بتا دیا ہے، یہ ہوگا تو صحیح۔ مطلب یہ کہ موت تو آئے گی آئے گی، جیسے موت سے خلاصی نہیں ہے، لیکن یہ تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تمہاری موت آئے تو آپ کی توبہ پکی ہو اور آپ کا پروردگار آپ سے راضی ہو، اس حال میں موت آنی چاہیے۔ اچھا موت سے بچ جائیں؟ نہیں، اس سے نہیں بچ سکتے، کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا خاتمہ کفر پر ہو جائے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، لہٰذا مجھے مرنا نہیں چاہیے، میں مرنے سے بچنے کی کوئی راہ نکال سکتا ہوں؟ نہیں، مرنا تو ہے، البتہ وہ راستے آپ کو سمجھائے گے کہ خاتمہ بالایمان آپ کا ہو جائے۔ بالکل اسی طرح سے کہ اس فتنے سے بچنے کے اسباب آپ کو بتلائے جا رہے ہیں، البتہ وہ فتنہ تو آ کر رہے گا۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ اہل ایمان کو خوشخبریاں سنائے، اس لیے کہ ان فتنوں میں اہل ایمان ہی بچ سکیں گے۔ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، بہت غور سے سنیے گا، صرف ایمان کافی نہیں ہے، فتنوں سے بچنے کے لیے یعملون الصالحات، عمل صالح بھی ضروری ہے، عمل صالح بھی ضروری ہے۔ ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے اللہ کا اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، اور اس اجر میں آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور اس بات کے لیے یہ رسول اللہ نے بھیجا اور کتاب اتاری، اس لیے وینذر الذین، تاکہ یہ رسول ڈرائے یا اس کتاب کے ذریعے سے ڈرائے، الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے یہ کہہ دیا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنا لی ہے، جنہوں نے یہ نظریہ قائم کر لیا کہ اللہ پاک نے اولاد بنا لی۔ اب ذرا اس لفظ کو سمجھیے گا، یہ کتنا خطرناک نظریہ ہے، اتخذ اللہ ولدا، کتنا خطرناک نظریہ ہے۔ اللہ کی اولاد کا تصور کرنا کتنا خطرناک نظریہ ہے۔ آگے اس کے بعد سورۃ الکہف کے بعد سورہ مریم ہے، اس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، کہاں آسمان پھٹنے لگتا ہے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں۔ اگر اللہ پاک نے ان کو نہ تھاما ہوا ہوتا تو جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد ٹھہرائی، یہ اتنا خطرناک جملہ ہے، اتنا بدترین جملہ ہے، آسمان پھٹنے لگتا ہے، لیکن اللہ نے روکا ہوا، پہاڑ پھٹنے لگتے ہیں، زمین پھٹنے لگتی ہے۔ جیسا آپ یوں سمجھیے کہ کوئی ایسا ذرہ دنیا ایجاد کر دے کہ جو اتنی تباہ کاری پھیلا دے کہ ساری دنیا تباہ ہو جائے۔ آسمان و زمین یقیناً ایسا نہیں، لیکن یہ ایسا زہریلا اور ایسا خراب اور ایسا برا نظریہ اور ایسا بد جملہ ہے کہ جب یہ زبان سے نکلتا ہے تو آسمان زمین کانپنے لگتے ہیں۔
اگر اللہ پاک نے نہ ان کو روکا ہوا ہوتا تو وہ پھٹ چکے ہوتے. اتنا خطرناک نظریہ ہے. کون سا؟ بولو. اللہ کا بیٹا، اللہ کی اولاد تصور کرنا. اس لیے فرمایا کہ یہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے. حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی روایت. ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے. کیسے گالیاں دیتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد ٹھہرا لی، حالانکہ میں بیوی سے بھی پاک ہوں، میں اولاد سے بھی پاک ہوں. تو جس کا یہ نظریہ قائم کرتا ہے وہ اللہ کو گویا کہ گالی دے رہا ہے. اور جو اس پر کسی کو مبارکباد دے اس دن کے اندر، کہ چونکہ ہم اگر کسی ایسی جگہ پر آپ رہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے ایسے لوگ ہیں جن کا یہ نظریہ ہے، اور ان کو ان کی خوشی کے موقع پر آپ مبارکباد دیتے ہیں، اس کا تو یہ نظریہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا اس لیے وہ خوشی منا رہا ہے، اس کی خوشی کا دن ہے، وہ تہوار منا رہا ہے. اگر آپ اس کو مبارکبادی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے باطل اور غلط نظریے کی تائید کر رہے ہیں. یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ اتنا بد جملہ کیوں ہے؟ یہ اتنا بدترین زہریلا جملہ کیوں ہے؟ یہ اتنا خراب نظریہ کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کا تصور کرنا، بیٹے کا تصور کرنا، یہ اتنا خطرناک جملہ اس لیے ہے کہ اس کے پس پردہ دوسرا معبود ہونے کا تصور آ جاتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں. کیوں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اس زمین آسمان میں اللہ کے سوا کسی اور کو معبود تصور کر لیا جائے، آسمان زمین کا نظام دھرم برم ہو جائے گا، تباہ ہو کر رہ جائے گا. تو اولاد ماننے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ شریک کیا. یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اولاد ہونا ایک کمزوری کی دلیل ہے تو لہٰذا اللہ کے لیے آپ نے کمزوری، صرف اتنی بات نہیں ہے. نہیں، اللہ کے لیے گویا کہ شریک ثابت کیا اس نے. اللہ کے لیے دوسرا معبود، دوسرا خالق اس نے تصور کر لیا. وہ کیسے؟ آپ میرے لفظوں پر غور کیجیے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو آدمی یہ تصور قائم کرتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے تو وہ اللہ کو والد مانے گا، اور بیٹے کو کیا مان رہا ہے؟ ولد، اولاد. تو والد اپنے ولد اور اپنی اولاد کی بہت ساری چیزوں سے ناواقف ہوتا ہے. جب والد کا ولد مولود رحم مادر میں جب تھا، اس زمانے میں کیا حالات اس پر گزر رہے تھے والد جانتا ہے؟ نہیں جانتا. جب نہیں جانتا تو اگر کسی نے اللہ کے لیے بیٹا تصور کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے فلاں موقع کے احوال سے غافل ہے، نہیں جانتا. اور جس کے اندر نہ جاننے کی صفت آ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ رب نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ وہ تو ہر شے کو جانتا ہے، سب جانتا ہے، لیکن یہ جب پیدا ہو رہا تھا تو اس کے احوال کو وہ نہیں جانتا، تو یہ اللہ کے لیے کمزوری ہو گئی، شرک ہے. اسی طرح سے یہ بات کہ والد جو ہوتا ہے وہ اپنے مولود کا والد ہوتا ہے نا، خالق تو نہیں ہوتا. بولو، خالق تو نہیں ہوتا. اپنے باپ اپنے بیٹے کا والد ہوتا ہے، خالق نہیں ہوتا. تو اگر اللہ کے لیے بیٹا تصور کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والد اور وہ ولد ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مولود کا، اپنے بیٹے کا خالق نہیں ہے، خالق کوئی اور ہے اس کا. تو پھر خالق کوئی اور ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے کائنات میں دو خالق مان لیے، اور دو خالق ماننا اسی کا نام ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہوتا تو زمین آسمان کا نظام دھرم برم ہو جاتا. ٹھیک ہے. نمبر 3، اگر بیٹا تصور کر لیا جائے تو بیٹا ہمیشہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، باپ کے مشابہ ہوتا ہے. جب بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے تو اللہ کا بیٹا بھی اللہ کے مشابہ ہے. فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر، اس کا کوئی ہم پلہ، اس کے کوئی برابر کا، اس کی طرح کا کوئی نہیں. جب ان تمام چیزوں سے اللہ مبرہ اور منزہ ہے تو پھر اللہ پاک بیٹے سے بھی پاک.
اب 3 قسم کے لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخاطبین جو اللہ کے لیے اولاد ہونے کا تصور کرتے تھے. ایک تو یہود جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، ایک نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور ایک مشرکین عرب جو ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے. اور اس کو ذرا سمجھیے گا، اگر توحید سمجھنا چاہتے ہیں میری باتوں کو غور سے نوٹ کیجیے اور سنیے کہ کیوں ایسا تھا، یہ اللہ پاک کے لیے بیٹا تصور کیوں کرتے تھے. دیکھو کسی بھی مخلوق کے اندر جب کوئی عجوبہ دیکھتے، کوئی ایسا کرشمہ دیکھتے کہ وہ مخلوق، کوئی بھی مخلوق ہو، وہ اس کرشمے کو، اس کام کو وہ نہیں کر سکتی، تو سمجھتے کہ اس کے اندر کچھ خدائی عنصر پایا جاتا ہے. اللہ پاک نے کچھ اپنا اس کے اندر کیا رکھا ہے، اثر رکھا ہے، خدائی عنصر اس کے اندر موجود ہے. یہاں تک کہ اگر کسی درخت کو دیکھتے کہ وقت موسم کے علاوہ وہ ہرا بھرا ہے تو کہتے بس اس کے اندر کچھ خدائی عنصر ہے، اسی کو پوجنے لگ جاتے. وہ ایک مرتبہ میں سندھ میں ایک جگہ پر گیا تو وہاں دیکھا ایک درخت کی جڑ، اور اس جڑ کے نیچے سے لوگ گزر رہے ہیں. کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں اس کو پوج رہے ہیں. کیوں پوج رہے؟ اس درخت کی جڑ سے کوئی پانی نکل رہا تھا، پانی رس رہا تھا، تو اس وجہ سے کرشمہ قدرت کا نظر آیا کہ پانی اللہ کا نظام ہے، اس درخت کی جڑ کی کسی جگہ سے وہ پانی اگر نکل رہا ہے تو پوجنے کی جگہ ہوگی. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ملائکہ چونکہ نظر نہیں آتے تھے، اور ملائکہ وہ کام کرتے تھے جو عام انسان نہیں کر سکتا، یقیناً نہیں کر سکتا. ان کی رفتار، سرعت، آنا جانا، تیز رفتاری. اچھا جب یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر خدائی عنصر ہے. اچھا خدائی عنصر ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ پھر اللہ کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں. جنات وہ نظر نہیں آتے، وہ ہیں اللہ کی بیویاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یہ ملائکہ جو ہیں یہ بیٹیاں. یہ مشرکین کا نظریہ قائم ہو گیا. اب جتنے بھی انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے تو وہ بتوں کو حقیقت میں ان کو نہیں پوجتے تھے، حقیقت میں جن کے بنائے ہوئے تھے ان کو پوجتے تھے، ان کو پوجتے تھے پیچھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کہ اللہ نے ایک عظیم الشان جو ہے وہ معجزہ عطا فرمایا ہے. تو لہٰذا ان کے اندر بھی انہوں نے سمجھا کہ یہاں پر بھی کوئی قدرت کا کرشمہ یہاں پر بھی موجود ہے، الہ ہونے کا کوئی عنصر اس میں بھی، معبود ہونے کا کوئی عنصر موجود ہے، کوئی ذرہ اس میں معبود ہونے کا موجود ہے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد اللہ پاک نے پھر سے ان کو زندہ فرمایا. 100 سال اللہ پاک نے ان پر نیند طاری کر دی، موت دے دی اللہ پاک نے. فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث. تو عیسیٰ حضرت عزیر میں بھی کوئی قدرت کا کرشمہ سمجھنے لگے اور کہنے لگے کہ اس میں بھی الوہیت کا کوئی عنصر، کوئی جز پایا جاتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مبارک دین لے کر آئے، آپ نے سب سے پہلی ضرب کاری اسی پر فرمائی، رب تمہارا ایک ہے. بس کائنات کی جن جن چیزوں میں تمہیں کوئی عنصر نظر آتا ہے، کوئی کرشمہ نظر آتا ہے، تو یہ کرشمے اس اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کا اپنا کچھ نہیں. اور یہ حال تھا اس دور کے اندر جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جو ارباب اقتدار لوگ تھے ان کو بھی لوگ پوجنا شروع کر دیتے تھے، ایسا حال تھا. اور ذات پات کے چکر ایسے تھے کہ یہ بلند ذات ہے، یہ نچلی ذات ہے، یہ ذات پات کے چکر تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آ کر ایک جگہ پر کھڑا کر دیا کہ تمام کے تمام یہ آدم کی اولاد ہیں، اور آدم پیدا کیے گئے ہیں سب کے سب آدم کس سے؟ مٹی سے. لہٰذا تم میں سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بتقوی اللہ، مگر جس میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. تو بہرحال یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تاکہ ڈرائیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد ٹھہرائی. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی دلیل ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم،
کبرت کلمتن تخرج، بڑی بدترین بات ہے اور بہت برا کلمہ ہے، تخرج من افواہہم، جو ان کے منہوں سے نکلتا ہے۔ یہ لفظ اشارہ اس بات کی طرف ہے، کبرت کلمتن تخرج من افواہہم۔ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب کا حوالہ میں دے چکا ہوں، اس میں انہوں نے نکتہ لکھا ہے، تخرج من افواہہم کا اشارہ اس بات کی طرف ہے، خود ان کے دل اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ صرف زبانی بات ہے۔ ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں کرتے مگر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ کے یہاں اولاد ہے۔ اللہ منزہ مبرہ ہے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے نبی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو مار ڈالیں گے؟ باخعا نفسک، اتنا کڑتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے جب آپ علیہ السلام ایمان کی دعوت دیتے، اسلام کی طرف بلاتے، 100% نبی خیر خواہ ہے، سامنے والے کی بھلائی چاہتا ہے، پھر بھی سامنے والا بات تسلیم نہ کرے تو دل میں ایک کڑن آتی تھی، ایک تکلیف بھی ہوتی تھی، اور یہ خیال آتا تھا کہ کس طرح سے یہ ایمان لے آئیں۔ تو اس طرح سے بہت کبھی ایسی کیفیت ہو جاتی تو اس کو اللہ نے بیان فرمایا، باخعا نفسک، کیا آپ اپنے آپ کو مار ڈالیں، اتنا کیوں تڑپتے ہیں، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، کہ اگر اس قرآن پر یہ ایمان نہیں رکھتے، اسفن، کہ افسوس کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، نہیں ایسا نہیں کریں گے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینتا، دیکھو ہم نے جو دنیا کے اندر جو کچھ بنایا ہے، ما علی الارض زینتا، اس دنیا کو ہم نے زیب و زینت کا ذریعہ بنایا، لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ وہ فطر دجال کی طرف اشارہ ہے، مادیت، مال اور دولت جو کچھ ہے یہ ہم نے دنیا کی زیب و زینت بنایا ہے تاکہ ہم آزمانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کیا عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور اس دنیا کی خاطر جو تم ایک دوسرے کو کاٹ کھاتے ہو، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، اور جو کچھ اس زمین پر ہے سب ہم ختم کر دیں گے، سعیدن جرزن، ہم چٹیل میدان اس کو بنائیں گے قرب قیامت میں، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو سب پہاڑ فنا ہو جائیں گے، اور وینسفھا ربی نسفا، اللہ پاک ان پہاڑوں کو اڑا دے گا، ریزہ ریزہ اور ذرہ ذرہ کر دے گا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف، اب یہاں سے اصحاب کہف کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وبطن، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا ما شئت۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللہم ذکرنا مما نسینا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم